السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لیے زبردست کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ میرا نام نورین ہے، میں لاہور میں رہتی ہوں۔ میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ میرا ایک بڑا بھائی ہے، میرا بھائی ایک سرکاری ملازم ہے۔ میں نے BA کیا ہوا تھا۔ میری چاچی اور اس کا بھائی ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ چاچی کا بھائی مجھے گھور گھور کر دیکھتا تھا۔ چاچی کا بھائی روز مجھ سے ملنے کی خواہش کرتا تھا۔ جب میں چاچی سے شکایت کرتی تو وہ کہتی تھی کہ مجھ پر تم بھروسہ رکھو، اور پھر مجھے کمرے میں بھیج کر خود باہر پہرا دیتی تھی۔ ایک دن میں نے چاچی کو کمرے میں بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے چھپ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں ایک خوبصورت اور جوان لڑکی ہوں۔ میری عمر 17 سال ہے۔ ہر لڑکا میرے حسن کا دیوانہ تھا، لیکن چاچی کا بھائی تو خاص طور پر میرے پیچھے تھا۔ وہ کچھ دنوں سے ہمارے گھر میں رہ رہا تھا۔ وہ نوکری کی تلاش میں تھا، لیکن مجھ سے ملنے کے بعد اپنی تلاش بھول گیا تھا۔ میں سب کے لیے کھانا بناتی تھی۔ چاچی کا بھائی تیسری منزل پر رہتا تھا۔ میرے بھائی نے اسے وہاں منتقل کیا ہوا تھا۔ بھائی نے مجھ سے کہا، جاؤ نازیہ، مدثر کو کھانا دے دو، وہ بھوکا ہوگا۔ چاچی نے میرے ہاتھ میں ٹرے دیتے ہوئے کہا۔ میں نے جی چاچی کہہ کر اوپر جانے کا ارادہ کیا۔ میں مدثر کے کمرے میں جانے سے ڈر رہی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے تنہائی میں ملنے کی خواہش کرتا تھا، اور میں اس کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتی تھی۔ بہرحال اپنے خوف پر قابو پا کر میں کمرے میں داخل ہوئی۔ مدثر نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر فوراً کھڑا ہو گیا اور خوشی سے بولا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ نازیہ، آؤ میرے پاس بیٹھو، ہم دونوں باتیں کرتے ہیں، اور پھر باتوں میں اگر موقع ملا تو کچھ اور بھی کر لیں گے۔ میں نے کہا، میں تمہیں کھانا دینے آئی ہوں، خاموشی سے کھا لو، اور ٹرے میز پر رکھ کر سخت لہجے میں وہاں سے جانے لگی۔ اتنے میں مدثر نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ ہمارے جسم آپس میں مل گئے تھے۔ پلیز کوئی شام میرے نام کر دو، میں تمہیں پانے کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ میں نے کہا، چھوڑو مجھے مدثر، اور بڑی مشکل سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا اور بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر مدثر کے بارے میں سوچنے لگی۔ اتنے میں میری چاچی میرے پاس آئی اور بولی، کیا ہوا نازیہ، تم کیوں پریشان نظر آ رہی ہو؟ تم تو مدثر کو کھانا دینے گئی تھی، کیا کچھ ہوا ہے؟ میں نے کہا، چاچی، آپ کا بھائی کھانے کی بجائے مجھے اپنے ساتھ کچھ اور کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ جب سے آیا ہے وہ مجھے اس کام کے لیے کہہ رہا ہے۔ آپ اسے سمجھائیں، میں یہ نہیں کرنا چاہتی۔ چاچی نے میری بات سنی، انسنی کر دی اور بولی، ارے پاگل، تم مدثر سے اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ ایک بار کر لو، تمہیں مزہ آئے گا، یہ دیکھنا وہ تمہیں ہر دن بلانے لگے گا۔ میں نے کہا، لیکن چاچی، اگر کسی نے ہمیں کرتے ہوئے دیکھ لیا، یا پھر اگر بھائی کو پتہ چل گیا تو مجھے بھائی سے ڈر لگتا ہے۔ چاچی نے کہا، تم بھروسہ رکھو، جب تم میرے بھائی کے ساتھ ہوگی تو میں باہر کھڑے ہو کر پہرا دوں گی، اگر کوئی آیا تو میں بتا دوں گی۔ پھر انہوں نے مجھے زبردستی مدثر کے کمرے میں بھیجا اور خود باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ میں بہت ڈر رہی تھی، کیونکہ یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پہلی بار کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ مدثر نے مجھے اپنے پاس دے کر مسکرایا اور پھر مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور میرے ساتھ کھیلنے لگا، اور اس نے مجھے 2 گھنٹے بعد اپنی مرضی سے چھوڑا۔ میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی، میں ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ جب آوازیں بند ہو گئیں تو چاچی سمجھ گئی کہ ہم کھیل ختم کر چکے ہیں۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آئی اور مجھے پکڑ کر میرے کمرے میں لے آئی اور پوچھنے لگیں، مزہ آیا؟ میں نے کہا، چاچی، آپ کے بھائی نے میرے ساتھ یہ سب اچھا نہیں کیا، اب میں دوبارہ آپ کے بھائی کے ساتھ یہ کھیل نہیں کھیلوں گی۔ میں نے چاچی کو دوبارہ یہ کھیل کھیلنے سے منع کر دیا۔ مجھے بتاؤ، کیا تمہیں مزہ آیا یا نہیں؟ چاچی نے سوال کیا۔ میں نے سچ بتاتے ہوئے کہا، ہاں مجھے مزہ تو آیا تھا۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ جب مزہ آیا تو ہر دن کھیلو اور لطف اٹھاؤ، کل پھر تیار رہنا، چاچی نے کہا، اور وہاں سے چلی گئی۔ میں سوچنے لگی کہ چاچی ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ وہ خود کیوں مجھے اپنے بھائی کے ہاتھوں استعمال کروا رہی ہیں؟ میں دل ہی دل میں پچھتا رہی تھی کہ چاچی کی بات مان کر میں نے اچھا نہیں کیا۔ میں تھک گئی تھی، اس لیے سو گئی۔ جب پانی پینے اٹھی تو دیکھا کہ مدثر نے موبائل پر ویڈیو بھیجی تھی۔ انہیں دیکھ کر مجھے کچھ ہونے لگا تھا، مگر وہ میسج پر مجھے اپنے کمرے میں آنے سے منع کر رہا تھا، لیکن میں خود پر قابو نہ پا سکی اور مدثر کے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے 2 بجے اپنی چاچی کو بھائی کے کمرے سے چوروں کی طرح نکلتے ہوئے دیکھ کر مجھے شک ہونے لگا کہ کہیں وہ دونوں چھپ کر کچھ کر رہے ہیں۔
मैं वापस अपने कमरे में चली आई और सो गई। मेरे भाई सुबह 8 बजे ऑफिस चले जाते और रात 9 बजे वापस आते थे। सुबह उठकर मैंने चाची से पूछा कि क्या आप रात मुदस्सर के कमरे में गई थी, तो इन्होंने झूठ बोला कि नहीं, मैं नहीं गई। मुझे पूरा यकीन हो गया कि इनके दरमियान कुछ है। छोड़ो इन सब बातों को, ये बताओ रात को क्या प्रोग्राम है तुम्हारा। चाची ने बात को बदल दिया और मुझसे पूछने लगी कि मैं कब इनके भाई के साथ खेलूंगी। मैं इनकी बात सुनकर शर्मा गई और बोली, अच्छा ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं इसे भेजती हूँ। तो मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मुदस्सर भी आ गया। फिर हमारे दरमियान बातें होने लगी। जब मैंने इससे पूछा कि वो सिर्फ मेरे साथ ही क्यों है और दूसरी लड़कियों के साथ क्यों नहीं, इसने कहा कि मुझे तुम में कुछ खास नज़र आता है, इसलिए मेरे साथ वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगता है। इस दिन वो मेरी किसी और ही जगह से खेलने की ख्वाहिश रखता था, मगर मैंने इसको साफ इनकार कर दिया। लेकिन वो अपनी मर्जी करने लगा, तो मैंने चाची को आवाज़ देना शुरू कर दी कि वो मुझे इस जुल्म से बचा लें, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। आज 3 घंटों बाद इसने मुझे छोड़ा। अगले दिन रात को चाची ने फिर मुझे मुदस्सर के कमरे में जाने को कहा, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने कहा कि आज मैं आपके कमरे में ही रहूंगी। इस दिन मैंने मुदस्सर के कमरे में कैमरा लगा दिया था ताकि देख सकूं कि इन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। जब मैंने इनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू को सुना तो मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई, क्योंकि चाची अपने भाई से कह रही थी कि जितना चाहे नाजिया के साथ वक्त गुजारे, लेकिन ख्याल रखना कि इसके भाई को ये बात मालूम ना हो, वरना हम दोनों की खैर नहीं होगी। और नाजिया को इस्तेमाल करने के बाद इसे अपने रास्ते से हटा देना, ताकि कभी भी इस बात का किसी को पता ना लग सके। इन दोनों की बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं, मगर मैं इस वक्त खामोश रही। फिर दूसरे दिन मैंने वो रिकॉर्डिंग इन दोनों को सुनाई तो मेरी चाची ने मेरे पाँव पकड़ लिए और कहा, अपने भाई को कुछ मत बताना, वरना वो हमें जान से मार देंगे। मैं तुम्हारी शादी मुदस्सर से करवा दूंगी, मगर तुम ये सच किसी को नहीं बताना। मेरी चाची बहुत खौफजदा थी। अपनी जान बचाने के लिए इसने मेरी शादी अपने भाई से करवा दी। अगर मैं समझदारी का मुजाहरा ना करती तो इन दोनों बहन भाइयों के हाथों हमेशा बर्बाद होती रहती। अब मैं मुदस्सर की बीवी बनकर इसे एक सबक सिखा रही हूँ। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।